وأسروا النجوى الذين ظلموا فإنما قلنا فيما مضى إن الاستفهام به مراد به النفي تفسيرا لما اقتضاه المعنى وأوجبته الصناعة لأجل الاستثناء المفرغ لا أن التفسير أوجب ذلك۔ آغائیون کل ہماری بحث جو تھی وہ اس بارے میں تھی کہ جملہ انشائیہ مفسر واقع ہو سکتا ہے۔ پھر اس کی دو قسمیں بیان کی گئیں کہ جی جملہ انشائیہ مفسر واقع ہوگا جبکہ جو مفسر ہوگا وہ یا تو جملہ ہوگا، کل وہ بحث تمام ہو چکی، یا جو مفسر ہوگا وہ مفرد ہوگا لیکن مفرد ایسا ہوگا جس میں جملے کی معنی موجود ہو، یعنی جملہ انشائیہ مفسر، اور جس کی تفسیر کی جا رہی ہے وہ مفرد ہوگا مفسر، لیکن اس مفرد کی جو معنی ہوگی وہ جملے کی ہوگی۔ اور انہوں نے مثال دی تھی کل اسی جو ہے وہ ثانی قسم کے لیے، وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، آگے کیا تھا؟ هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، یہ مفسر ہے۔ کس کے لیے مفسر ہے؟ جملہ انشائیہ۔ جملہ انشائیہ کیوں ہے؟ کیونکہ استفہام ہے۔ اور مفسر کون ہے؟ نجوہ، اور نجوہ ایسا مفرد ہے جو جملے کی معنی، اس میں تو کوئی بحث ہی نہیں، بالکل واضح سی چیز ہے۔ توجہ کے قابل ابھی یہ نقطہ ہے کہ جی علیہ السلام رحمۃ اللہ، کہ آپ نے جب پہلے کل ابتدائے درس میں کہا کہ جی حل ھذا الا بشر مثلکم، کہ یہاں پر جو حل ہے وہ استفہام کے معنی میں نہیں بلکہ نفی کے معنی میں ہے۔ بات ہو گئی؟ جب نفی ہو گئی یعنی جملہ انشائیہ نہ ہو، بات ہو گئی؟ یعنی آپ کو اس لیے ضرورت پڑی کہ جی جملہ انشائیہ جو ہے وہ مفسر نہیں واقع ہو سکتا، اس وجہ سے تو آپ نے تبدیل کر دیا استفہام کو، کس میں تبدیل کر دیا؟ نفی میں۔ اشکال سمجھ میں آ گیا؟ پھر آج جو ہے آپ نے وہ مثال دے دی کہ جی یہ جملہ انشائیہ ہے اور یہ مفسرہ ہے، النجوہ اس کے لیے کیا ہے؟ مفسر۔ اشکال سمجھ میں آ گیا سب برادران کی؟ تو اس کا جواب یہ ہے، پہلے جو ہے وہ اجمالاً پھر تفصیل ہے کہ جی اصل اور حقیقت کے لحاظ سے یہ حل ھذا الا بشر مثلکم یہ جملہ استفہامیہ ہے، انشائیہ ہے، اور جملہ انشائیہ ہی مفسرہ واقع ہوا ہے، لیکن اضطراراً بے امر مجبوری ہم نے کیا کیا ہے؟ اسی حل استفہامیہ کو تبدیل کیا ہے کس چیز میں؟ نفی۔ یہ اجمالی جواب۔ پھر ابھی تفصیل ہے، آپ کہیں گے وہ کون سی آپ کو مجبوری پیش آ گئی تھی جس کے بنیاد پر آپ نے جو ہے وہ استفہام کو تبدیل کر دیا کس چیز میں؟ نفی۔ کہتے ہیں کہ دو مجبوریاں تھیں ہمارے لیے، ایک تو معنی نہیں بن رہا تھا اور دوسرا نحوی قاعدہ۔ جی معنی کیوں نہیں بن رہا تھا؟ کہتے ہیں کہ جی جو مشرکین لوگ تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تردد ان کو نہیں تھا، بلکہ وہ یقین تھا ان کو اس بارے میں، کیا کہ وہ فقط اور فقط کیا ہیں؟ ہماری طرح ہی بشر۔ اگر استفہام کرے تو پھر کیا معنی ہوتا ہے کہ جی یعنی آیا بشر ہیں ہماری طرح یا بشر نہیں؟ اسی ان کا جو اعتقاد تھا، اس لیے ہم مجبور تھے کہ اسے استفہام کو ہم نے کس میں تبدیل کر دیا؟ پھر الہ آ گئی یعنی حصر، نہیں ہے سوائے کس کے کہ جی ہماری طرح ہی بشر ہیں، تاکہ اس کے اعتقاد کے مطابق معنی سمجھ میں آ گئی؟ کس کی وضاحت کر رہا تھا کہ جی یہاں پر ہم نے استفہام کو نفی میں تبدیل ہے ان کے اعتقاد کی وجہ سے۔ دوسری بات یہ کہ آپ نحوی قاعدہ پڑھ چکے ہیں کہ جب بھی استثناء مفرغ ہو یعنی کہ آغائین جس میں مستثنیٰ منہ کا ذکر ہے، ضروری ہے کہ اس کی جو ابتدا ہونی چاہیے وہ کس سے ہونی چاہیے؟ نفی سے۔ اس کی وجہ سے کیا ہے، نہ کہ خود مفسرہ ہونا سبب بنائے کہ جی آپ استفہام کو نفی میں تبدیل کر دیں، ایسی بات ہے نہیں۔ وعدہ ہے آگا انشاءاللہ۔ دیکھیے بات
व इन्नमा कुलना फीमा मदा, हमने जो कहा उस बहस में जो गुजर चुकी, क्या इन्नल इस्तिफाम मुरादुन बिही अन्नफी, कि इस्तिफाम से मुराद क्या है? नफी। अच्छा, क्यों कहा? तफसीरन लिमा इक्तदाहु अलमाना, ताकि वजाहत करते हुए उस चीज की जिसका माना तकाजा कर रहा था। वो क्या थी? वो उनका एतकाद। दूसरी बात, वह औजबत हो अस्सनाअत, और दूसरी ये कि जी इस्तिफाम से नफी मुराद ने इसको वाजिब करार दे रही थी सनात। सनात यानी नहवी कायदा। अच्छा, वो क्या है? नहवी कायदा ने वाजिब करार दिया कि जी इस्तिफाम से नफी मुराद लें। क्यों? ले अजल इस्तिस्नाएल मुफर्रग, क्योंकि इस्तिस्नाए मुफर्रग है। इस्तिस्नाए मुफर्रग यानी जिसमें मुस्तस्ना मिन्हु जिक्र ना हो, और जिसमें मुस्तस्ना मिन्हु जिक्र ना हो वहां पर उसकी इब्तिदा किससे होनी चाहिए? नफी से। ला अन्न तफसीर औजब ज़ालिका, न के इसका मुफस्सिरा होना सबब बना है इस चीज का। किस चीज का? कि इस्तिफाम को तब्दील करें किस चीज में? वाज़ेह आ गया इन बात इंशाअल्लाह। आगे चलिए। व यजूज अन यकून ला यसजुनुन्नहु जवाबन लिबदा लिअन्न अफ़आल अलकुलूब लिइफादतिहा अत्तहक़ीक़ तुजाब बिमा युजाबिल कसम। ये भी बहुत ही वाज़ेह सी बात है आगायुन। ये कल एक हमने आयत मजीदा पढ़ी थी, और जो हमने कहा था कि ला यसजुनुन्नहु, ये जुमला मुफस्सिरा है। किसके लिए? बदा में जो फ़ाइल की ज़मीर है जो पलटती है अलबदा की तरफ। एक ये थी। दूसरी तरकीब ये थी कि ये फ़कत नहीं बल्कि पूरा जो है वो जुमला कसमिया जो है वो मुफस्सिरा। तीसरी तरकीब आज बयान करेंगे। ला यसजुनुन्नहु, ये जवाब कसम का नहीं, बल्कि नई बात सुनिएगा, बल्कि किसका जवाब है? ये फेले बदा का जवाब है। फेले बदा का, जो किसकी माना में है? अलम की माना में। फिर सवाल होगा, तवज्जो है इस बात पर, कि ला यसजुनुन्नहु जवाब है, कसम का नहीं बल्कि किसका? बदा का। बदा अलम की माना है, और अलम किस में से? अफ़आले कुलूब में से है। सवाल होगा जी, अभी तक तो हम सुनकर आए हैं कि कसम का जवाब होता है, या अफ़आल का भी जवाब वाक़ई होता है। तो जवाब है जी हाँ, होता है अफ़आल कुलूब का। क्यों? कहते हैं कि कसम में क्या चीज है जिसकी वजह से जवाब वाक़ई होता है? कहते हैं कि वहां पर कसम में तहकीक और यकीन होता है। वल्लाहि लअफ़अलन कज़ा, किसी फेल के करने का क्या होता है? यकीन। और अफ़आल कुलूब भी जो यकीन के लिए आते हैं उनमें भी क्या होता है? यकीन और तहकीक। तो इसी वजह से हमने कहा है कि जिस तरह कसम का जवाब वाक़ई हो सकता है, इसी तरह अफ़आल कुलूब का भी जवाब वाक़ई हो सकता है। वाज़ेह हो गई बात। और उन्होंने इसके लिए और जो है ताईद भी पेश की है। खुद शेर उन्होंने पेश किया है कि जिस तरह कसम का जवाब और उस पर नून ताकीद और जो है लाम ताकीद इस्तेमाल किया गया है, इसी तरह ही फ़ेल कल्बी का एक जवाब है जिस पर नून ताकीद दाखिल किया गया है और लाम को भी दाखिल किया गया है। तर्जमा वही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अलमा यानी हमें उन्हें इल्म हुआ किस चीज का? कि जरूर बजरूर इनको जिंदान में डालेंगे। इल्म हुआ जी, बदा की जगह अलमा रखेंगे बस, बाकी वही तर्जुमा, कोई फर्क। वाज़ेह आगा इंशाअल्लाह। व यजूज अन यकून ला यसजुनुन्नहु जवाबन लिबदा, और एहतमाल है कि ला यसजुनुन्नहु जवाब हो बदा के लिए। फिर लिअन्न से जवाब है सवाल मुकद्दर का जवाब है कि जी ये बदा के लिए भी जवाब वाक़ई होता है। जी हाँ होता है। क्यों? लिअन्न अफ़आल अलकुलूब, इस वजह से कि जी अफ़आल कुलूब जो होते हैं, पहले तो ये भी मुकदमा बनाइएगा कि बदा भी माना अलम है ताकि अफ़आल कुलूब में से हो जाए। लिअन्न अफ़आल अलकुलूब लिइफ़ादतिहा अत्तहक़ीक़ कल कसम, कि क्योंकि जो अफ़आल कुलूब हैं फ़ायदा देते हैं तहकीक का, यकीन का, क़ता का, किसकी तरह? कसम की तरह। तो जाब बिमा युजाब बिल कसम, और इनके लिए जवाब लाया जाता है ऐसी चीज का जिस चीज के जरिए जवाब दिया जाता है किसका? कसम। वो चीज क्या है?
کہ جی لام تاکید اور نون تاکید داخل ہوگا. واضح ہے نہیں اصل کیا؟ مثال دیکھیے قال الشاعر، یہ فقط دلیل اس چیز کے لیے ہے کہ جی جس طرح یہ فی الحال ہمارے مورد بحث سے نہیں، جس طرح جواب قسم پر لام اور نون تاکید ثقیلہ ہوتا ہے، اسی طرح جو ہے وہ افعال قلوب پر کے جواب پر بھی لام تاکید اور نون ثقیلہ داخل. وَلَقَدْ عَلِمْتُ لَتَأْتِيَنَّ مَنِيَّتِي، میں نے جان لیا کہ یقیناً موت آئے گی. شاہدی مثال کس میں آگا یوں لَتَأْتِيَنَّ میں، یہ جواب ہے کس کے لیے؟ علمت کے لیے. ان المنایا، کیونکہ جو موت ہے، لا تتیش سہامھا، اس کے جو تیر ہوتے ہیں وہ کبھی جو ہے وہ ہدف سے خالی نہیں ہوتے. وَلَقَدْ عَلِمْتُ لَتَأْتِيَنَّ مَنِيَّتِي، مجھے یقین حاصل ہو گیا کہ جی موت آ کر رہے گی. کیوں؟ ان المنایا، تحقیق جو موت ہے، لا تتیش سہامھا، اس کے جو تیر ہیں وہ خطا نہیں جاتے. واضح ہے بات یہ سب کی. وقال الکوفیون الجملۃ فاعل، ثم قال ہشام وثعلب وجماعۃ یجوز لک فی کل جملۃ یعجبنی تقوم، وقال الفراء وجماعۃ جوازہ مشروط. اگر یہاں سے ابھی ایک اور بات کی طرف جا رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ لا یسجننہ میں کتنی تراکیب ہم نے ذکر کی؟ تقریباً 3. ایک جو ہے وہ لا یسجننہ، یہ خود ہی مفسرہ ہے جملہ. دوسرا کہ جی پورا قسم جو ہے وہ. تیسرا یہ کہ یہ جو ہے وہ قسم، یہ جواب ہے کس کے لیے؟ بتا کے. پھر جو ہے وہ تیسری جو ہے وہ ترکیب، چوتھی ترکیب تقریباً انہوں نے کوفیوں نے پیش کی ہے. کوفی حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ جملہ لا یسجننہ، یہ پورا جملہ فاعل واقع ہو رہا ہے کس کے لیے؟ بدا کے لیے. ان کے لیے ظاہر ہوا، کیا ظاہر ہوا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو قید کرنا. واضح ہے بات یہ بالکل. لیکن یہاں پر پوری جو بحث چلے گی اس میں ایک نقطے کو یاد رکھیے گا، وہ انہوں نے جو مثالیں دی ہیں، ایسی مثالیں دی ہیں کہ جملہ بغیر مصدر کی تعویل میں انہوں نے فاعل واقع کر دیا ہے. جبکہ حواشین ہیں یا جو شارین ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ اس طرح نہیں. ان کا مطلوب یہ ہے کہ جملہ مصدر کی تعویل میں جا کر کیا بنے گا؟ فاعل. فقط جملہ جو ہے وہ فاعل نہیں بن سکتا، کیونکہ مسند الیہ، جس چیز کی طرف آپ فعل کی نسبت دے رہے ہیں یا اس میں فاعل کی نسبت دے رہے ہیں اس کا اسم ہونا ضروری ہے. یہ بات واضح ہو گئی ہے کہیں؟ تو یہاں پر بھی لا یسجننہ، یہ ظاہراً جملہ فعل اور یہ نہیں بلکہ یہ مصدر میں سجن اس کی تعویل کریں گے یعنی بنے گا. واضح آ گئی بات. پھر اسی پر جو بات چھیڑتے ہیں کہ آیا جو جملہ فاعل واقع ہو سکتا ہے یا نہیں، لیکن ذہن میں رہے کہ جملہ مصدر کی تعویل میں جا کر. تو کہتے ہیں کہ بعض کوفی حضرات قائل ہیں کہ جی یہ جائز ہے، ہر فعل میں جملہ فاعل واقع ہو سکتا ہے، کوئی بھی حرج نہیں. لیکن ان کے مقابلے میں ایک اور جماعت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی جملہ فاعل واقع ہو سکتا ہے لیکن 2 شرطوں کے ساتھ. سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ فعل ایسا ہو جو افعال قلوب میں سے اس کا شمار ہوتا ہو. دوسری شرط یہ ہے کہ جو جملہ فعل فاعل واقع ہو رہا ہے اس پر عادات تعلیق میں سے، عادات تعلیق سے مراد کیا ہے؟ یعنی ایسے عادات جو عمل سے روکتے ہیں کوئی نہ کوئی ایک داخل ہو، پھر جا کر یہ جملہ اس فعل کے لیے فاعل بنے گا، ورنہ فاعل نہیں بنے گا. بات واضح ہوئی آ گئی. قصہ کہاں سے شروع ہوا؟ لا یسجننہ سے. کوفیوں نے کہا کہ جی یہ فاعل ہے کس کے لیے آگا؟ بدا کے لیے. پھر بات چلی کہ جی جملہ فاعل بن سکتا ہے یا نہیں. تو کوفیوں کی ایک جماعت تھی، انہوں نے کہا کہ جی مطلقاً بن سکتا ہے. دوسری جماعت ہی بن سکتا ہے لیکن 2 شرطوں کے ساتھ. یہ خلاصہ واضح آگا ان شاء اللہ. آغا سالم مادی واضح ہے، یہ واضح ہے نا ان شاء اللہ. وقال الکوفیون الجملۃ فاعل.
تھوڑی بہت ہی عبارت لکھی ہے. جملہ فاعل ہے. کون سا جملہ فاعل ہے؟ کس کے لیے فاعل ہے؟ لَأَحْسَنْتُمْ لَيَسْجُنُنَّهُ فاعل ہے کس کے لیے؟ بدا کے لیے. ثم قال پھر یہ بحث آگے آ گئی جی اس کے ساتھ ہی ضمنی بحث. ثم قال ہشام وصالب وجماعت پھر ان بزرگان نے کہا ہے کہ یجوز ذالک جملے کا فاعل بننا جائز ہے فی کل جملۃ ہر جملے میں ہر جملہ ہر فعل کے لیے بن سکتا ہے کوئی حرج نہیں. یا جبنی تقوم جس طرح تقوم فعل فاعل یہ فاعل ہے کس کے لیے؟ یا جبنی کے اصل میں ان تقوم ہے. ان کو نہ مانیں گے تو ورنہ یہ بات تمام نحویوں کے خلاف ہوگی. وقال الفراء وجماعت جوازہ مشروط بکون المسند الیہا قلبیا اور ایک فرا اور ایک جماعت نے کہا کہ جواز ہو کس کا جائز ہونا ہے؟ شاباش. جملہ فاعل ہو فعل کے لیے یہ جواز مشروط ہے بکون المسند الیہا کہ جی جس فعل کی نسبت بکون الفعل یہ تھوڑا فعل کو واضح کریں ادھر لکھیں بکون الفعل وہ فعل جس کی نسبت دی جا رہی ہے الیہا الی الجملہ جملہ کی طرف وہ کون سا فعل ہونا چاہیے؟ قلبیاً افعال قلبی. پہلی شرط یہ. آقا محمد حسن واضح آ گئے آقا کمل واضح ہے نا انشاءاللہ. وَبِاِقْتِرَانِهَا کس پر عطف ہوگا؟ مشروط بکون المسند و مشروط باقترانها بادات معلقۃ اور مشروط ہے کس چیز کے ساتھ کہ یہ جملہ مقترن ہو بادات معلقۃ ایسی ادات سے ایسے حرف سے جو کون سا حرف ہوتا ہے؟ معلقہ تعلیق. یہ دو شرطیں ہو گئی. نحو ظہر لی اقام زید وعلم حل قعد امر یہاں پر دونوں جو ہیں وہ شرطیں موجود ہے. ظہر بمعنی علم وعلم تو خود ہی لکھا افعال قلوب میں سے ہے. اور جو ہے وہ دوسری شرط کیا ہے کہ جی ادات تعلیق داخل ہوں تو حمزہ ادات تعلیق ہے. پہلی مثال جو ہے وہ ہے ظہر لی اقام زید فاعل کے لیے وعلم حل قعد زید یہ کس کے لیے ہے؟ نائب فاعل کے لیے. وفیہ نظر لأن ادات التعلیق بأن تکون مانعۃ اشبہ من ان تکون مجوزۃ وکیف تعلق الفعل اما هو منہ کالجزء. تھوڑی توجہ کیجیے گا. یہ مصنف جو ہے وہ فرا پر اور اسی جماعت پر اشکال کر رہے ہیں. کس بات پر؟ کہ جی یہ جو آپ نے شرط لگائی ہے کہ اس جملے پر ادات تعلیق داخل ہوں یہ آپ کی شرط صحیح نہیں ہے. کیونکہ ادات تعلیق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ما قبل کو روکے کس سے؟ عمل سے. یہی ہے نا روکتی ہے عمل سے. اور آپ نے کیا قرار دیا؟ اسے مجوز عمل قرار دیا کہ جی یہ فاعل تب بنے گا جب یہ ہو. لہذا یہ بات صحیح نہیں. دوسری بات یہ معلق ہو جائے گا یعنی عمل سے روک دے گی. مطلب کیا؟ یعنی فاعل جو فعل کا جز ہے اس سے عمل سے روک دے گی اور کبھی بھی جو ہے وہ فعل فاعل سے جدا نہیں ہو سکتا. یہ نہیں ہو سکتا کہ جی وہ فاعل اس کے لیے نہ بنے اس سے معلق ہو جائے اور اپنے جز میں عمل نہ کرے. مفعول سے ہو سکتا ہے لیکن فاعل سے کبھی معلق نہیں ہو سکتا. واضح ہو گئی ان بات. پھر خلاصہ سمجھیے گا کہ جی آپ نے ایسی چیز کو مجوز عمل بنایا ہے اور مجوز قرار دیا ہے حقیقت میں جو معنی عمل ہے. واضح یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ ادات تعلیق کی وجہ سے توجہ کریں کہ یہ جو فاعل ہے یہ فاعل کس کے لیے؟ اسی یہ جملہ جو ہے فاعل بنے گا کس کے لیے؟ فعل کے لیے. جبکہ ادات تعلیق جو ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ عمل سے روک. دوسری بات اگر مان بھی لیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ فعل اپنے جز لا ینفق میں عمل نہ کرے اور یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. فعل کے لیے فاعل میں عمل کرنا کیا ہوتا ہے؟ ضروری ہے. وفیہ نظر اور جو آپ نے آگا یہ فرا صاحب اور ان کی جو جماعت ہے بات کی ہے اس میں نظر ہے اشکال ہے. کیوں؟ لأن ادات التعلیق بأن تکون مانعۃ ادات تعلیق کا معنی ہونا اشبہ یہ شباہت زیادہ شباہت رکھتا ہے کہ یہ معنی بنے کس سے؟
ان تکون مجوز، آپ نے مجوزہ قرار دیا، ان کی تو زیادہ شباہت یہ کہ یہ معنی از عمل بنے. وَكَيْفَ تُعَلَّقُ الْفِعْلُ عَمَّا هُوَ مِنْهُ كَالْجُزْءِ، اور جو ہے وہ کیسے فعل معلق ہو سکتا ہے اما اس چیز سے، یعنی فاعل سے، ہوا جو فاعل، من ہو فعل کی نسبت کس طرح ہے، جس طرح اس کا کیا ہو، جز ہو. واضح ہے. کل جز کہا کیوں؟ شاباش، کیونکہ فعل دو علیحدہ چیزیں ہوتی ہیں نا. آگا فعل کا جو جز ہوتے ہیں، مثلا ضرب کا تو اس کے 3 اجزاء ہیں، ذات، را اور جز کی طرح ہے کہ یعنی اسے ہمیشہ ضرورت پڑتی ہے، اسی وجہ سے کل جز کا، جز نہیں کا. واضح ہے جی سب کے. وبعد فالحق ان المسألة صحیحة ولكن مع الاستفهام خاصة دون سائر المعلقات وعلى ان الاسناد الى مضاف محذوف لا الى الجملة الا ترى ان المعنى. شارح اپنی نظر دے رہے ہیں، ان پر اشکال کیا، بعد میں مصنف نے اپنی نظر پیش کیے. وہ کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ صحیح ہے کہ جی جملہ جو ہے وہ فاعل بن سکتا ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن میرے نزدیک اس کے لیے شرطیں ہیں. کیا؟ کہ حقیقت میں جو فاعل بنے گی چیز وہ ایک لفظ ہوگا جو مضاف ہوگا اسی جملے کی طرف. حقیقت میں فاعل کیا بنے گی چیز؟ ایک لفظ ہوگا جو مضاف بھی ہوگا اس جملے کی طرف، اور وہ لفظ کیا ہوگا؟ محذوف. یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے. دوسری بات کیا؟ جی ہاں تم مصنف کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ صحیح ہے کہ یعنی جملہ فاعل واقع ہو سکتا ہے فعل کے لیے، لیکن میں بھی اس کے لیے 2 شرطیں ذکر کروں گا. سب سے پہلی شرط ہے کہ حقیقت کے لحاظ سے جو فاعل ہوگا وہ ایک لفظ ہوگا جو مضاف بھی ہوگا. مضاف کس کی طرف ہوگا؟ اسی جملے کی طرف، اور محذوف بھی ہوگا. یعنی حقیقت میں وہ فاعل ہوگا، وہ مضاف بھی ہوگا اس جملے کی طرف، اور کیا ہوگا؟ محذوف. ٹھیک ہے گئے. اور پھر تمام عادات تعلیق نہ کہیں، فقط کون سا عادات تعلیق ہیں اس جملے پر داخل ہوگا؟ استفہام. پھر عمل کریں، کوئی حرج نہیں. اتنا قصہ سمجھ میں آیا؟ یہ عبارت پڑھیں، باقی جو ہے بات وہ بعد میں بیان کرتا ہوں انشاءاللہ. وبعد یعنی بعد کیوں پڑھ رہے ہیں یہاں پر؟ کیونکہ بعد کا جو مضاف ہے وہ محذوف ہے. یعنی بعد ما تقدم تنبیہ و نظر و اشکال، یعنی اس تنبیہ اور توجہ دلانے کے بعد، اس اشکال کے بعد جو میں نے کیا، ابھی کیا نا اشکال، اس کے بعد اس وجہ سے یہ چیز محذوف ہے، اس وجہ سے کہا کہ بعد. ابھی کیا ہوگا؟ فالحق ان المسألة صحیحۃ، یہ مسئلہ صحیح ہے. مسئلہ آگا کون سا مسئلہ؟ شاباش، جملے کا فاعل واقع ہونا فعل کے لیے صحیح ہے. لیکن مال استفہام خاصتاً دون سائر المعلق، یعنی یہاں پر آپ نے تمام عادات تعلیق کہا، عادات معلقہ کہا، وہ نہ داخل ہو، فقط کون سا ہو؟ استفہام. وعلی ان الاسناد الی مضاف محذوف، اور حقیقت میں اسناد کس کی اسناد؟ ان اسناد الفعل. شاباش. ان الالف لام اشارہ ہے کس کی طرف؟ فعل کی، یعنی فعل کی اسناد. ان اسناد الفعل، فعل کی نسبت ہوگی کس کی طرف؟ مضاف کی طرف. وہ مضاف کس چیز کی طرف مضاف ہوگا؟ جملے کی طرف، جو جملہ ذکر ہوگا. لیکن مضاف کیا ہوگا؟ محذوف. انشاءاللہ یہ بات سمجھے، باقی مثال میں بات ہے. اتنا سمجھ میں آ گیا؟ آگا سخاوت علی انشاءاللہ. علامہ مضاف، آگا عرف توجہ کر، آگا عرف سے بھی پوچھ لیتے ہیں. آگا عرف سمجھ میں آ گئی بس. الا مضاف محذوف، یعنی فعل کی نسبت ہوگی مضاف کی طرف، جو مضاف ہوگا جملے کی طرف، اور وہ مضاف خود کیا ہوگا؟ لا الی الجملہ. یہ کیا ہے؟ یعنی فعل کی نسبت جملے کی طرف نہیں ہوگی. بات واضح ہو گئی؟ آگے واضح ہے. الا ترى ان المعنی، کیا آپ نے نہیں دیکھا یا آپ نہیں جانتے کہ ان المعنی ظہر لی جواب اقام زید. یہاں پر دیکھیے اصل میں آگا کیا تھا؟
ظہر علی اقام زیدن، ظہر علی اقام زید، ظہر فعل، اقام زیدن جملہ اس کے لیے فاعل واقع ہو رہا ہے، اور یہاں پر استفہام کہا نا کہ آدات استفہام فقط اس جملے پر داخل ہوں، اور وہ کیا ہے؟ حمزہ، اور کہا کہ اصل میں جو فاعل ہوگا وہ کیا ہوگا؟ محذوف، اور وہ کون سا محذوف ہے؟ جواب، جواب یعنی اگر اوپر والی عبارت کو دیکھیں ان الاسناد میں عبارت جو اوپر تھی نا ان الاسناد الی محذوف مضاف محذوف لا الی الجملہ، اس مثال پر تطبیق کر رہا ہوں، توجہ کیجیے گا کہیں کیا الا ظہر علی یہ کیا ہے؟ ان الاسناد، ان اسناد الفعل، فعل یہ ظہر ہے، اس کی نسبت الی مضاف، اس کو نسبت دیں گے کس کی طرف؟ مضاف کی، یعنی وہ فاعل بنے گا، وہ مضاف کیا ہے؟ جواب، شاباش، محذوف، اور وہ کیا ہے؟ محذوف، اور اس کے وہ مضاف کس کی طرف ہے؟ اقام زید، لا الی الجملہ، اور ظاہر کی جو نسبت ہے وہ اقام زید کی طرف ہے نہیں ہے۔ یہ واضح ہے ان سب انشاءاللہ۔ جواب اے جواب قول القائل ذالک، یعنی اس کا مطلب کیا ہوا؟ ظاہر لی، میرے لیے ظاہر ہوا، جواب کس چیز ہے؟ ذالک سے مراد وہی اقام زید ہے، یعنی جس شخص نے یہ سوال پوچھا تھا اقام زید، اس کے قول کا جواب میرے لیے ظاہر ہو گیا۔ واضح ہوئی آگے ان بات، یہ اس کی وضاحت کریں اور کچھ بھی نہیں۔ جواب واضح ہے، قول القائل جس نے کہا تھا، ذالک کیا کہا تھا؟ اقام زید، جس نے یہ پوچھا تھا اس کا جواب میرے لیے ظاہر ہوا ہے۔ آقا سید حافظ عباس واضح آقا بات ہے، مضاف وقت فاعل بنے گا۔ پھر سوال سمجھیے گا، آگا نے کہا کہ مضاف، ہمیشہ کوشش یہ یاد رکھیں نحو میں ہم کہتے ہیں کہ نہیں مضاف مضاف الیہ مل کر فاعل بنتا ہے، بزرگان فرماتے ہیں کہ یہ بات صحیح نہیں، مضاف فاعل ہوتا ہے۔ جاء غلام زید، میرے پاس آیا زید کا تو آنے کی نسبت کس کی طرف ہے؟ غلام کی طرف ہے، زید کی طرف نہیں۔ آپ کیوں کہتے ہیں کہ جی مضاف اور مضاف دونوں مل کر فاعل بنے؟ دونوں تو نہیں آئے نا، غلام فقط فاعل ہے حقیقت کے لحاظ سے، یہاں پر بھی آگا جواب فقط فاعل ہے۔ باقی پھر جملے کو کیوں کہا جاتا ہے فاعل؟ یہاں پر کہتے ہیں کہ جملہ وہ جو حذف جو ہو گیا، وہ اصل جو چیز حذف ہو گئی، یہ اس کی جگہ پر آ گیا ہے، ورنہ اصل وہی ہے۔ جی آگا سید، اگر صرف وہ مضاف فاعل بنتا ہے تو پھر معنی تو مضاف مضاف الیہ دونوں ملا کر بھی بن جاتا ہے فاعل۔ دیکھیں اگر فاعل کسے کہتے ہیں؟ جس سے وہ فعل سرزد ہوا، اس چیز کو دیکھا جائے تو کیا ہے؟ آنا کس سے سرزد ہوا ہے؟ غلام سے سرزد ہوا ہے۔ یہ ایک خارجی بات ہے۔ آپ کے سوال کا جواب مل گیا کہ جی اصل جو فاعل ہے وہ کون سا ہے؟ جواب۔ جواب ابھی محذوف ہو گیا ہے تو اس وجہ سے جملے کو کہہ رہے ہیں، جو مضاف اس کا الیہ ہے اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ فاعل واقع ہوا ہے۔ ابھی دیکھیے ایک سوال کہ یہ آپ نے محذوف، یعنی مصنف سے اگر کوئی سوال کرے کہ جی آپ نے کیوں محذوف مانا جواب کو، کیا ضرورت تھی کہ جی جواب کو آپ نے کہا کہ جواب کو محذوف ہونا چاہیے؟ کہتے ہیں کہ اس وجہ سے کہ یہاں پر اگر جواب کو محذوف نہ مانے تو تناقض اور تنافی لازم آ رہی تھی۔ ایک طرف افعال قلوب میں سے فعل قلبی یعنی مجھے یقین ہے، اور دوسری طرف سے کیا ہے؟ استفہام یعنی جہالت۔ اسی تناقض کو ختم کرنے کے لیے میں نے کیا کہا کہ جی یہاں پر ایک چیز کیا ہونی چاہیے؟ محذوف جواب۔ ورنہ اگر جملہ وہ خود فاعل بن جاتا تو ہم کہتے ہیں کہ فعل ایسا ہے جس میں علم اور فاعل ایسا ہے جس میں جہالت۔ یہ صحیح واضح آگا ان بات سب کے لیے انشاءاللہ۔ وَكَذَلِكَ فِي علم، كَذَلِكَ فِي علم یعنی یہ نائب فاعل کی مثال دے رہے ہیں۔ وَكَذَلِكَ فِي علم قاد امر وذالک یعنی مثلا کیا کہ یہ جواب محذوف کیوں مانا؟ لفظ جواب جو مضاف ہے، لا بد من تقدیر ہی، اس کا مقدر ہونا کس کا؟ شاباش، اشارے اور ضمیریں جو ہے پلٹا دیجئے۔ دفعا للتناقض، تاکہ تناقض ختم ہو جائے۔ کیوں؟ اذ ظہور الشیء والعلم به، کسی چیز کا ظاہر ہونا اور اس کا علم ہونا، یہ منافیان للاستفہام، یہ منافی ہیں کس چیز کے؟ استفہام کے۔ کون سا استفہام؟ المقتضی للجہل
بھی, جس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس چیز سے کیا ہیں, چاہیے. اسی وجہ سے لفظ آغا حسن واضح بات, واضح ہے نا. جی جی اب انہی قواعد کو ہم ادھر کریں, کوئی مثال ہے نا, لا یفجنون, ہاں شاباش. کیا معذوف مانے گے یہاں کس میں؟ اگر لا یفجنون ہو, جی جی, لا یسجننہ میں آپ کریں کہ کوئی یہاں پر فٹ کریں, وہ فعل بنے بدا کا. جی جی ٹھیک ہے, تو یہ جو اوپر قواعد جاری ہوئے ہیں کہ وہ کوئی چیز معذوف. شاباش. یہاں پر جو ہے وہ دیکھیے, یہاں پر اصل میں چیز یہ کہ وہ استفہام نہیں ہے, جواب یعنی لفظ معذوف نہیں کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, فقط مصدر سجنہ معذوف کرنا پڑے گا. استفہام ہوتا, تناقض لازم آتا تو پھر کرتے ہیں. پھر مصنف کے نزدیک احسنتم, پھر مصنف کے نزدیک لا یسجننہ فاعل بھی نہیں بن سکتا, کیونکہ اس نے کہا تھا ایک شرط ہے کہ جی استفہام داخل ہو, اس پر استفہام داخل نہیں. اگر اس کو فعل بنانا چاہیں بھی صحیح, تو لام کے بعد ان مقدر مان کے جو ہے فاعل بنا دیں گے. واضح ہے. فَإِن قُلْتَ لَيْسَ هَذَا, اگر یہ سب کے لیے برادران کے لیے واضح ہے. ٹائم کیا ہوا ہے ابھی؟ جی 9 ہو گئے, بس آخری بات انشاءاللہ. فَإِن قُلْتَ لَيْسَ هَذَا مِمَّا تَصِحُ فِيهِ الْإِضَافَةُ إِلَى الْجُمَلِ قُلْنَا إِنَّ الْجُمَلَ الَّتِي يُرَادُ بِهَا اللَّفْظُ يُحْكَمُ لَهَا بِحُكْمِ الْمُفْرَدَاتِ. کوئی سوال کر سکتا ہے کہ آغا خاص الفاظ ہیں جو جملے کی طرف مضاف ہو سکتے ہیں, باقی مضاف نہیں. مثلا وہ کون سے خاص الفاظ ہیں؟ غیر, بعد, اذ, اذا, حیث وغیرہ جتنے بھی ہیں. باقی واضح ہو گئے. کہتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا, لفظ جواب کو مضاف کیا کس کی طرف ہے, جبکہ یہ جو جواب ہے وہ ان الفاظ میں سے نہیں. اشکال واضح ہو گیا آغا رضی, واضح اشکال انشاءاللہ. شاباش. کہ لفظ جواب ان الفاظ میں سے نہیں جن کو علم نحو میں معین کیا گیا ہے کہ فقط یہی جملے کے طرف مضاف ہو سکتے ہیں, باقی مضاف نہیں. وہ مثلا آگے نے بتایا اذ, حیث, بعد اور غیر, یہ جملے کی طرف اس نے مضاف ہو سکتے ہیں, باقی مضاف. تو لفظ یہ جواب پھر آپ نے کیسے مضاف کیا؟ واضح ہوئی اگر بات. یہ اشکال. تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر اقام زید اگرچہ ظاہر کے لحاظ سے جملہ ہے, لیکن اس کی جو معنی ہے وہ کیا ہے, لفظ کی معنی. جس طرح خود یعنی ظاہر کے لحاظ سے جملہ ہے, لیکن اس کی معنی کس تعویل میں لے رہے ہیں, مفرد کی تعویل میں. تو لہذا وہ جملہ جو مفرد کی تعویل میں چلا جاتا ہو تو اس پر احکام بھی کس کے جاری ہوں گے, مفرد کے. مفرد میں جس طرح انہوں نے کہا تھا کہ اقام زیدن کی کہا تھا نا, کول اقام زیدن یعنی قول القائل, یا اس کو اور چھوڑیں بس اسی طرح قام زیدن کو اقام زیدن یعنی قیام زیدن کر دیں, تعویل مصدر ہو جائے گی. اگر یہاں پر اصل میں تو داخل ہے فعل ماضی پر ہی داخل ہے یہ, تو یہاں پر فعل بنا, اسی لیے فاعل بنا رہے ہیں, تو پھر ڈائریکٹ انا وغیرہ مقدر انا داخل کرنے کی ضرورت ہی نہیں. اصل جو مصدر ہے قیام وہ داخل کریں گے یہاں پر, یعنی قیام زیدن کریں گے, فرض کر دیں گے اس کو قیام کو. اگر اشکال کا جواب آتے ہوا سب برادر. دیکھیے عبارت فَإِن قُلْتَ لَيْسَ هَذَا, اگر آپ کہیں کہ هذا یعنی کیا ہے, لفظ جواب, یہ جواب مما ان الفاظ میں سے نہیں, تَصِحُ فِيهِ الْإِضَافَةُ جن میں اضافت کیا ہوتی ہے, وہ اذ, حیث, اذا وغیرہ. اضافت صحیح ہوتی ہے کس کی طرف ہے, جمل کی طرف. قلنا, تو ہم کہیں گے ان الجملۃ التی یراد بها اللفظ, کہ جملہ ایسا جملہ جس سے مراد لفظ ہو, یحکم لها, اس کے لیے حکم لگایا جاتا ہے. کون سا حکم؟ بحکم المفرد. اور ہر مفرد کی طرف مضاف ہو سکتا ہے. فعل کو فقط اسم کی طرف مضاف نہ کیجیے گا. اللہم صلی علی محمد پڑھ لیں گا. حاضر